ہوئے ہیں وقت کو ضائع کرنے کے لیے، یا 4 دن رہ کر کے کھا پی کر کے موج مستی کر کر کے دنیا سے فائدہ حاصل کر کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ وَأَنَّكُمْ خُلِقْتُمْ، یہاں پر یہ قرآن کریم کی آیت صاف طور پر منع کر دیا کہ نہیں، ایسا مت سمجھو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ، ایک دوسری جگہ میں فرمایا کہ اے مسلمانوں، کیا تمہارا خیال ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم جنت میں ایسے چلے جاؤ گے بغیر محنت کیے ہوئے، بغیر کچھ کیے ہوئے؟ کیا تمہیں خدا جنت میں ڈال دے گا؟ نہیں نہیں نہیں، اگر تمہاری زندگی میں اعمال صالحہ نہیں ہے، اگر تمہاری زندگی میں نیک کام نہیں ہے، اگر تمہاری زندگی میں بھلائیاں نہیں ہیں، تو تم جنت میں کبھی نہیں جا سکتے۔ جنت میں جانے کے لیے انبیاء نے جانیں قربان کر دی، جنت تک پہنچنے کے لیے انبیاء نے اپنی گردنیں کٹوا دی، جنت میں جانے کے لیے نبیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر کو فرمانے لگے، اے فاطمہ، یہ سورت جو آئی ہے میری موت کا پیغام لے کر کے آئی ہے، میری موت کی خبر لے کر کے آئی ہے۔ یہ سورت ایک پیغام ہے، یہ سبق ہے، اور یہ سورت کہہ رہی ہے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تیرے دیدار کے لیے منتظر ہے۔ یہ سورت میں کیا بتایا گیا؟ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ اس سورت کو سمجھنے سے پہلے ایک اور بات سمجھتے ہیں، غور سے سنیں۔ ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کر کے فرمایا تھا، اے رنگستان عرب کے مت والو، اے عرب کے باشندوں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں ایک پیغمبر ہوں جو اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ میں ایک کلمے کی دعوت دیتا ہوں، وہ کلمہ پڑھ لو، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے عرب کے باشندوں، اے عرب میں زندگی بسر کرنے والوں، یہ کلمہ پڑھ لو، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ اس کلمے کو سننے کے بعد باشندگان عرب تیش میں آ گئے، آپ پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ کا چچا ابو جہل نے بھی پتھر برسایا، آپ کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ یہ واقعہ سب کو معلوم ہے، آپ کے ساتھ آپ کو کتنی اذیتیں دی گئی، مصیبتیں دی گئی، آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، یہاں تک کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ یہاں تک تو ہمیں یہ واقعہ معلوم ہے، مکہ چھوڑنا پڑا۔ مکہ وہ عظیم شہر، وہ مبارک شہر، وہ پسندیدہ شہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس بنیاد پر آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ آپ مدینے میں تھے، مدینے میں یہ سورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ایک وقت میں، اور اس سورت میں یہ پیغام ہے، یہ کہا گیا، اے اللہ کے رسول، جب اللہ کی مدد آ جائے، کیا فرمایا؟ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح، اور مکہ فتح ہو جائے۔ مکے سے آپ کو جانا پڑا تھا، اس صورت میں پیغام ہے، مکہ فتح ہوگا، مکہ آپ کو دوبارہ ملے گا، مکہ کے لیے آپ کو دوبارہ سفر کرنا پڑے گا، مکے کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں آئے گی، مکہ آپ کے قبضے میں، آپ کی مٹھی میں رہے گی۔ اس صورت میں پیغام دیا اللہ رب العزت نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی مدد آنے لگے اور فتح مکہ ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ در لوگ، جماعت در جماعت، جوک در جوک، قوم در قوم، امتیں اسلام قبول کرتے چلے جائے گی۔ اسلام کا نور دنیا کے کونے کونے کو پہنچ جائے گا، اسلام کی نورانیت اور اسلام کا پرچم، اسلام کا جھنڈا ہندوستانی نہیں بلکہ دنیا کے الگ الگ خطوں میں پہنچ جائے گا، اور آپ اپنی آنکھوں سے
سے مظاہرہ کریں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے کہ دنیا کے خطے میں، دنیا کے علاقے میں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تحت الثری سے لے کر آسمان تک، یہاں تک کہ کہا گیا چین اور قسطنطنیہ، فلسطین اور اس کے علاوہ شہروں میں ایمان بستا چلا جائے گا، تو آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح، تحمید، تقدیس، تعریف، کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ اور اس کے بعد ہے انہو فسبح بحمد ربک واستغفر، اور استغفار کریں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں۔ انہو کان توابا، بے شک وہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس صورت میں یہ پیغام ہے، کیا فرمایا کہ جب اللہ کی مدد آنے لگے، فتح مکہ ہو جائے، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ جو جماعت در جماعت ایک بڑے بڑے قافلے کی شکل میں اسلام قبول کرنا شروع ہو جائیں گے، تو آپ ایسے وقتوں میں اللہ کی تکبیر بیان کریں۔ یہ پیغام ہے موت کا۔ کیا ہے بھائی؟ یہ پیغام ہے اللہ کے رسول کے لیے موت کا۔ اس کے بعد چند دن کے بعد میرے دوستو، اللہ کے رسول مفسرین کرام فرماتے 3 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ صورت نازل ہونے کے 3 مہینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی۔ وفات سے قبل اللہ کے رسول کو معلوم ہو گیا تھا میری وفات ہونے والی ہے، میں اس دنیا سے منتقل ہونے والا ہوں۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول نے، اچھا دنیا کا تو اصول ہے، دنیا کا ضابطہ ہے، جب بھی انتقال کا وقت ہوتا ہے اپنے اولادوں کو وراثت کے احکام بتاتے ہیں۔ والد یا والدین اپنے اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل خانہ کو وراثت تقسیم کرنے کی باتیں کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنی زمین ہے، میرے پاس اتنے جائیداد ہیں، میرے پاس اتنے مال و دولت ہیں، میرے پاس اتنے خانے ہیں، میرے پاس اتنی عمارتیں ہیں، یہ فلاں کو دے رہا ہوں، یہ فلاں کے لیے ہے، فلاں کی زمین فلاں کے لیے ہے۔ 4 بیٹے ہیں، چاروں کے لیے تقسیم کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ دنیا کا اصول ہے وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں تمام صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ آپ منبر پہ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام جمع تھے۔ کچھ دن کے بعد آپ کا انتقال ہونے والے ہیں۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کو نہیں بلایا، آپ نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں بلایا، آپ اپنے خانہ متعلقین کو نہیں بلائے، بلکہ صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمانے لگے۔ سب سے پہلے دعائیں بھی اللہ کے رسول نے ہر ایک صحابے کے چہرے کا معائنہ کیا، تمام صحابہ کرام کی چہروں کو دیکھا، بہت غور سے دیکھا، بہت توجہ کے ساتھ دیکھا۔ دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول نے وصیت سے پہلے دعائیں دی، حفظکم اللہ، ایدکم اللہ، نصرکم اللہ۔ اے میرے دوستو، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مدد ہو، اللہ تمہارا معین و مددگار ہو، اللہ تمہیں استقامت عطا فرمائے، اللہ تمہارا ہر لمحہ ہر پل مؤید بن کر کے رہے، اللہ تمہارا ناصر بن جائے۔ یہ دعائیں دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میرا جانے کا وقت ہو گیا ہے، موت کا پیغام آ چکا ہے، میرے پاس تو مال و دولت نہیں ہے کہ میں مال و دولت کی وصیت کروں، میرے پاس تو جائیداد نہیں ہے، میرے پاس تو گھر اور رہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، نہ میں اپنے پیچھے جو ہے مورثین چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس کی وصیت کر سکوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، پینے کے علاوہ غذا نہیں، اور رات کے وقت میں اگر بتی ہے تو اس کے لیے روشنی نہیں، بس یہ مختصر سا سامان ہے، میں نے پوری زندگی اپنے پیٹ میں پتھر کو باندھ کر کے زندگی گزاری ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں میں ایک چیز کی وصیت کرتا ہوں، ایک چیز دے کر کے جاتا ہوں، اس کو اپنے مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ ایک دولت عظمی، ایک نعمت کبریٰ، ایک بڑی دولت، ایک بڑی نعمت،
ایک بڑا انعام دے کر کے جا رہا ہوں، اس انعام کو تھام لینا دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کی کوئی بھی قوت تمہیں شکست اور ہرا نہیں سکتی، کوئی طاقت تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نعمتوں کو جو نعمت میں دینے والا ہوں، صحابہ سے فرمایا جو نعمت میں عطا کرنے والا ہوں، جو انعام میں دینے والا ہوں، جس چیز کی وصیت کر رہا ہوں، جس چیز کی نصیحت کر رہا ہوں، اس کو تھامے رکھنا، اس کو اپنی زندگی سے جانے مت دینا، اس کو اپنی بازوؤں سے مضبوط کر لینا، اس کو مستحکم کر لینا۔ کبھی زندگی میں ہار نہیں ہوگی، کبھی تمہیں مفتو اور مغلوب نہیں ہوگے۔ کوئی طاقت دنیا کی، کوئی حکومت دنیا کی اور کوئی حکمراں دنیا کے تمہیں شکست نہیں دے سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولی، کہ دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اے میرے دوستو، دو چیزیں میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھام لینا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم کبھی بھی اس سرزمین پر مغلوب نہیں ہو سکتے۔ دنیا کی کوئی طاقت چاہے کتنی مضبوط ہو جائے تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، ایک اللہ کی کتاب کو اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تھام لینا، کوئی طاقت تمہارا بال ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ کتاب اللہ و سنت رسول، کوئی طاقت کتاب سے یعنی قرآن مجید سے، قرآن مجید کو تھام لینا، قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور میرے طریقے کو، میرے اسوہ کو، میری زندگی کو، میرے زندگی کے ہر پہلو کو اپنے مضبوطی سے تھام لینا، کبھی بھی تمہاری ہار نہیں ہو سکتی۔ آج دنیا میں تقریباً 200 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی، تقریباً، اس کے باوجود مسلمانوں کی حیثیت کمتر ہے۔ مسلمان کوئی عہدے پر نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی مقام نہیں ہے، مسلمانوں کی کوئی بلندی نہیں ہے۔ مسلمان زوال اور پستی اور تحت کے نیچے چلتے جا رہے ہیں۔ آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، بتاؤ مسلمانوں کی کوئی حیثیت ہے دنیا والوں کی نظر میں؟ کوئی وقت ہے دنیا والوں کی نظر میں؟ کوئی مقام ہے مسلمانوں کے پاس؟ کوئی رتبہ ہے مسلمانوں کے پاس؟ دنیا کے کسی بھی خطے میں غور کرو، ہر جگہ پر مسلمان زوال اور پستی کا شکار ہے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے شعائر بھی، مسلمانوں کے علامات بھی، مسلمانوں کی نشانیاں بھی غفلت کے شکار ہیں اور دوسروں کے قبضے میں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں آج مسلمان دو چیزوں کو چھوڑ چکے ہیں، آج مسلم قومیں، مسلم ممالک دو چیزوں کو چھوڑ چکے ہیں، اور وہی دو چیز ہے کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ اگر ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں ہے، اگر ہماری زندگیوں میں قرآن سے محبت نہیں ہے، اگر ہماری زندگی میں قرآن کا اصول نہیں ہے، اگر ہماری زندگی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتیں اور طریقے نہیں ہیں، تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم کبھی بھی عروج کا شکار نہیں ہو سکتے، ہم کبھی بھی بلندی اور رتبے کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری زندگیوں میں نہ ہو۔ اس لیے میرے دوستو ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے کی، ضرورت ہے تعلیم کے راستوں کو اپنانے کی، ضرورت ہے تعلیم کے راہوں کو ہموار بنانے کی، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اولادوں کو تعلیم کے راستوں سے جوڑنے کی۔ اگر ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں، ہماری زندگیوں میں تعلیم نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تعلیم اور قرآن یعنی تعلیم اگر ہے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھو، وہ قوم، وہ ملت، وہ سماج، وہ معاشرت
وہ بستی، وہ علاقہ اور وہ شہر یا یہ کہ وہ دنیا ہی کیوں نہ ہو، اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی اگر ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، اگر ان کے پاس تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم کے بغیر کچھ نہیں۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، گرچہ حدیث تو نہیں ہے، کہ اطلب العلم ولو بالسین، کہ علم حاصل کرو اگر علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین جانا پڑے۔ دونوں تعلیم ضروری ہے، اخروی تعلیم بھی ضروری ہے اور دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے اور اخروی تعلیم بھی ضروری ہے۔ دنیاوی تعلیم دنیا تک کے لیے اور اخروی تعلیم دنیا اور آخرت دونوں تک کے لیے۔ دنیا کی تعلیم آپ کو کھلانا نہیں سکھائے گی، دنیا کی تعلیم آپ کو بات کرنا نہیں سکھائے گی، دنیا کی تعلیم آپ کو کھڑے ہونا نہیں سکھائے گی، دنیا کی تعلیم آپ کو حقیقت میں کامیاب ہونا نہیں سکھائے گی، دنیا کی تعلیم ماں باپ سے بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں سکھائے گی۔ اگر آپ کو سکھائے گی تو وہ ہے اللہ کی تعلیم، نورانی والی تعلیم، قرآن کی تعلیم، اخروی تعلیم۔ اس تعلیم سے کیا فائدہ میرے دوستو؟ جو تعلیم آپ کو ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ نہ سکھائے، اس تعلیم کی کیا ضرورت ہے میرے دوستو؟ جو تعلیم آپ کے معاشرے کی زندگی کو سدھار نہ سکے، وہ تعلیم ہی تعلیم کیا ہے؟ جو تعلیم آپ کو گفتگو کرنے کا طریقہ نہ بتائے، وہ تعلیم ہی کون سی تعلیم ہے جو آپ کی زندگی میں حسن اور آپ کے اخلاق کو سنوار نہ سکے، آپ کی کردار کو نہ بنا سکے، آپ کی تہذیب کو نہ بنا سکے؟ تعلیم کی ہمیں اصل تعلیم کی ضرورت ہے اور وہ تعلیم ہے تعلم القرآن وعلمہ، کہ قرآن کو سیکھو۔ وہ تعلیم ہے القرآن حبل من اللہ، کہ قرآن کی تعلیم اللہ کی رسی ہے اور جو اللہ کی رسی کو تھام لیتا ہے پھر وہ زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں ضرورت ہے قرآن والی تعلیم سیکھنے کی، قرآن والی تعلیم سیکھنے کی۔ آپ اپنے اولادوں کو بڑی بڑی ڈگریاں دے دیں، آپ اپنے اولادوں کو انجینئر اور ڈاکٹر بنا دیں، آپ اپنے اولادوں کو سائنسداں بنا دیں، آپ اپنے اولادوں کو وہ مقام، دنیا کی آخری مقام تک پہنچا دیں، اگر اپنے اولادوں کو آخری اخروی تعلیم نہیں دیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ نے اپنے اولاد کو کچھ نہیں سکھایا، کچھ نہیں بتایا۔ افسوس میرے دوستو آج کے ہمارے نوجوانوں پر کہ تعلیم ہونے کے بعد جاہل اور ان پڑھ ہیں۔ ہمارے نوجوان بچے اور ساتھیاں اور دوست تعلیم ہونے کے باوجود بھی ان پڑھ اور جاہل ہیں۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ میرے باپ مر گیا ہے تو میرے باپ کے انتقال کے لیے جب جنازہ پڑھی جاتی ہے تو دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھی جائے گی، جب مجھے اپنے اولاد کو، میرے باپ کو دفن کرنا ہے تو ان کو دفن کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ ارے وہ تعلیم ہی، اس تعلیم کی کیا ضرورت ہے جو تعلیم آپ سیکھ کر کے اپنی باپ کو سدھار نہیں سکتے میرے دوستو۔ اس تعلیم ہی کی کیا ضرورت؟ وہ تعلیم ہی کیا کون سی تعلیم ہے جو تعلیم آپ اپنے باپ کے لیے مغفرت نہ کروا سکیں، جو تعلیم آپ کے والدین کو مغفرت میں جانے کا ذریعہ نہ بنائیں، وہ جو تعلیم آپ پڑھ کر کے اپنے اولاد اور اپنے والد کے لیے بہتر راستہ، بہتر زندگی ہموار نہ کر سکیں۔ میرے دوستو آپ اپنے ایک بچے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے پوری زندگی لگا دیتے ہیں، آپ اپنے ایک بچے کو ایک انجینئر بنانے کے لیے پورے پیسے اور زندگی اس کے پیچھے صرف کر دیتے ہیں، لیکن وہ بچہ جب تیار ہو جاتا ہے اور باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسے جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو کیا فائدہ ایسے بچے کے پیچھے اتنی زندگی صرف کرنے کے بعد؟ آپ نے پوری زندگی اپنے اولاد کے پیچھے لگا دی، آپ نے اپنے کمائی کا پورا حصہ اپنے اولاد کے پیچھے لگا دیا، آپ نے زمین جائیداد کو بیچ کر کے اپنے اولاد کو بڑا انجینئر اور سائنسداں بنا دیا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد کیا کام آئے؟ جسے قرآن کی ایک سورت یاد نہیں ہے کہ وہ پڑھ کر کے آپ کے قبر میں کھڑے ہو کر کے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر سکے، آپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکے۔
تو وہ تعلیم ہی کون سی تعلیم ہے میرے دوستوں؟ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خطبات ذوالفقار میں ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور وہ واقعہ ایسا ہے کہ ایک بڑا ڈاکٹر تھا، اس کے باپ کا انتقال ہوا، اس کے باپ نے اس کے زندگی پوری کی پوری زندگی اور زندگی کے ساتھ پورے مال و دولت اپنے ڈاکٹر بیٹے کے پیچھے لگا دیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ باپ کا انتقال ہوا۔ باپ کا انتقال کے بعد جب بیٹا گھر آیا، آنے کے بعد بہت رویا، بہت گر گرایا، خون کے آنسو بہایا۔ باپ سے محبت تھی، باپ سے تعلق تھا، باپ نے پڑھایا، پوری زندگی لگایا۔ مرنے کے بعد جنازہ ہوئی، جنازے کے بعد امام صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کے بہت روئے۔ امام صاحب نے بتایا کہ بھائی بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ تو اس بچے ڈاکٹر نے جواب دیا کہ پوری زندگی میرے باپ نے مجھے اس عہدے پر، اس منصب پر کھڑا کرنے کے لیے پوری زندگی صرف کر دی، لیکن جب میں نے جنازہ پڑھی تو مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ جنازے میں کھڑے ہو کر کے ہاتھ بننے کے بعد مجھے کیا کرنا پڑے گا اور کیا پڑھنا پڑے گا۔ تو آج ہماری یہی حالت ہے، آج ہمارے نوجوان اور ہمارے عمر دراز ضعیف سب کی یہی حالتیں ہیں میرے دوستو۔ سب کے سب خوش فہمی میں ہیں کہ ہم سب کے سب کامیاب ہیں، اور جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں امام صاحب کے تکبیر کہنے کے بعد، ہاتھ بننے کے بعد ہمیں کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے، رکوع میں کیا پڑھنا چاہیے، سجدے میں کیا پڑھنا چاہیے، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ ہم دنیا تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن آخرت کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ وہ تعلیم تھی، وہ تعلیم دی تھی انہوں نے اپنے اولاد کو۔ ایک واقعہ بیان کیا ہے، باپ بہت بیمار ہے، ہسپتال میں ہے، سخت بیمار ہے، سخت عليل ہے، انہیں اپنے بیٹے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر بار بار کہتے ہیں کہ بھائی اپنے کوئی اولاد ہے ان کو بلا لو۔ اس کا بیٹا امریکہ میں اپنے منصب پر فائز تھا، انہیں فون کیا گیا کہ بھائی تمہارا باپ بہت بیمار ہے، سخت عليل ہے، 2-4 دن کا مہمان ہے، آ جاؤ۔ باپ نے کہا، بیٹا نے کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں جاؤں اور جا کر کے اپنے باپ سے ملاقات کر سکوں۔ یہاں تک کہ یہ وقت بھی آیا کہ باپ کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد انہیں خبر دی گئی، انہیں پیغام دیا گیا کہ بھائی اب تو آ جاؤ، تمہارے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ تو بیٹا امریکہ سے فون کے ذریعے یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ کفن دفن کے لیے جتنا خرچ ہو جائے وہ خرچ کر لو اور اس کا بل بنا کر کے میرے پاس دے دو، میں پیسے یہاں سے بھجوا دیتا ہوں۔ افسوس ہے ایسے اولاد پر، عین وقت میں بھی اسے اتنا موقع نہیں ملا کہ میں اپنے باپ کا دیدار کر سکوں۔ تو وہ تعلیم تھی میرے دوستو، باپ نے اپنے اولاد کو وہ تعلیم دی جس تعلیم کے ذریعے دنیا تو بن جائے لیکن آخرت نہ بن سکے۔ میرے دوستو یہ ضرورت ہے ہماری دنیا، اور دنیا کو ہماری ضرورت کے لیے بنایا گیا ہے۔ حدیث ہے الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، وَأَنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن تم سب کو اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ آسمان ستارے اور یہ سیارے، چاند سورج اور یہ زمین اور یہ پہاڑ اور یہ ندیاں سمندر، وہ سب کے سب ہماری ضرورت ہے، لیکن تم سب کے سب اللہ کی ضرورت ہو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ غنی وانتم الفقراء، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّكُمْ خُلِقْتُمْ وَأَنَّ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب کو تمہارے لیے پیدا کیا گیا۔ تم سب کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ایک بڑا مقصد، ایک انتہائی عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور پوری مخلوق کو تمہیں خدا کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وَأَنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، قرآن نے فرمایا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پر پیدا ہوئے ہیں وقت کو ضائع کرنے کے لیے، یا 4 دن رہ کر کے کھا پی کر کے موج مستی کر کر کے دنیا سے فائدہ حاصل کر کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ وَأَنَّكُمْ خُلِقْتُمْ، یہاں پر یہ قرآن کریم کی آیت صاف طور پر
منع کر دیا کہ نہیں، ایسا مت سمجھو، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم، ایک دوسری جگہ میں فرمایا کہ اے مسلمانوں کیا تمہارا خیال ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم جنت میں ایسے چلے جاؤ گے بغیر محنت کیے ہوئے، بغیر کچھ کیے ہوئے؟ کیا تمہیں خدا جنت میں ڈال دے گا؟ نہیں نہیں نہیں، اگر تمہاری زندگی میں اعمال صالحہ نہیں ہے، اگر تمہاری زندگی میں نیک کام نہیں ہے، اگر تمہاری زندگی میں بھلائیاں نہیں ہیں، تو تم جنت میں کبھی نہیں جا سکتے۔ جنت میں جانے کے لیے انبیاء نے جانیں قربان کر دی، جنت تک پہنچنے کے لیے انبیاء نے اپنی گردنیں کٹوا دی، جنت میں جانے کے لیے نبیوں نے اپنے سولی پہ چڑھنے کو، پھانسیوں کے تختے پر چڑھنے کو پسند کیا، اپنے بیوی بچوں کو یتیم کرنا پسند کیا جنت میں جانے کے لیے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں، نہیں ہو سکتا میرے دوستو۔ دنیا میں، دنیا تو دنیا کے لیے ہے، دنیا ایک حد کے لیے ہے۔ ہمیں چاہیے اسلام، ہمیں چاہیے ایمان، ہمیں چاہیے تعلیم، ہمیں چاہیے قرآن، اور ہمیں چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اور آپ کے اخلاق، اور آپ کی کردار، آپ کی تہذیب، اور آپ کا طریقہ، آپ کا اسوہ نمونہ۔ اس سے میرے دوستو ہمیں ضرورت ہے تعلیم کی، خود بھی تعلیم سے آراستہ ہو جائیں، اور اپنی اولاد کو بھی تعلیم دیں، اپنی اولاد کو بھی سیدھا راستہ بتائیں، اپنے اولاد کو بھی وہ راستہ دکھائے جس راستے میں چلنے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، اور اپنے دل میں بھی اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت پیدا کریں، اپنے اولاد کے دلوں میں بھی اللہ کے خوف کو بیٹھائیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، قرآن کی آیت ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے تمام راستے آسان کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں خلیفہ ثانی ہیں، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے، 22 لاکھ مربع زمین پر حکومت کرنے والے۔ بچپن میں ان کے والد کہا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے عمر تجھے تو بکریاں چرانا بھی نہیں آتا۔ کیا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ بچپن میں میرے والد مجھ سے کہا کرتے تھے، اے عمر تجھے تو بکریاں چرانا بھی نہیں آتا، تو کیا کرے گا زندگی میں، کیسے کھائے گا، کیسے کمائے گا؟ تو ایک وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دل میں اللہ کو بیٹھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو اپنایا، اور آپ کے سیرت کی اتھاہ سمندر پر غوطہ لگایا، اللہ کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا، تو عمر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر دنیا میں کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو حضرت عمر ہوتی۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا اعزاز، اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا مقام کیسے ملا حضرت عمر کو؟ وہ تھا اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اے میرے بھائیوں اپنے دلوں میں اللہ کے خوف کو بیٹھاؤ، تقویٰ پیدا کرو، تقویٰ پیدا کرو، دلوں میں تقویٰ لے آؤ، چھوڑ دو ان چیزوں کو، پیدا کرو حلال حمیز، حلال اور حرام کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز۔ زندگی میں اتنی تعلیم تو سیکھو، اتنی تعلیم تو سیکھو، حلال اور حرام کے درمیان امتیاز کر سکو، اتنی تعلیم تو سیکھو کہ باپ کے مرنے کے بعد قبر میں جا کر کے ان کی مغفرت کے لیے دعا کر سکے، اتنی تعلیم تو ضرور سیکھو باپ مر جائے تو پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ ادا کر سکے، اتنی تعلیم ضرور سیکھو کہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی مسائل ہو جائے تو اس مسئلے کو حل کر سکیں، اتنا تعلیم تو ضرور سیکھو کہ آپ اپنے اہل خانہ، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ محتاج اور تعارف بن جائے۔ تعلم الفرائض تعلم القرآن وعلمہ، تعلیم کا سیکھنا تو ہر مسلمان پر فرض اور ضروری ہے، جیسا نماز، جیسا روزہ، جیسا حج، جیسا زکات، ویسا ہی تعلیم کا بھی سیکھنا ضروری ہے۔ یہ بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہے، اس میں ضروری ہے میرے دوستو، بہت سارے لوگ تو وہ ہے میرے دوستو، میں نے پوری بات بتا دی کہ تعلیم ہے تو کامیاب ہے،
تعلیم ہے تو زندگی ہے، تعلیم ہے تو بات کر سکتا ہے، تعلیم ہے گفتگو کر سکتا ہے، تعلیم ہے چار آدمیوں کے درمیان بیٹھ کر کے فیصلہ کر سکتا ہے، تعلیم ہے تو ماں باپ کا صحیح طریقے سے اس کے ساتھ جو اسلوب کے ساتھ اس سلیقے کے ساتھ احسان کا معاملہ کر سکتا ہے، تعلیم ہے تو معاشرے میں، بستی میں، سماج میں اور اہل خانہ میں اس کا مقام ہے۔ اگر تعلیم نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں ہے، اگر تعلیم نہیں ہے تو اس کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ تو اپنے بچوں کو تعلیم سکھائیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ وقت ہے آپ کے پاس، اپنے بچوں کا وقت ہے، ان چھٹیوں میں زیادہ رشتہ داروں کے یہاں پہ نہ جا کر کے کچھ وقت اپنے بچوں کے لیے، اگر حقیقت میں ہم اپنے بچوں کا خیر خواہ ہیں، حقیقت میں اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ سچی محبت رکھتے ہیں تو بچوں کو تعلیم دو، قرآن سکھاؤ، خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔